آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ فلسطین اور کشمیر میں بسنے والے شہریوں سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا کیا۔ 14 اگست 1947 کو ملنے والا یہ ملک ہمارے جو بزرگ ہیں تحریک پاکستان کے جو قائدین ہیں انہوں نے کیسے حاصل کیا، اس کے لیے کیا جدوجہد کی، اور تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان میں لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اس وقت انہوں نے کیا قربانیاں دیں، اپنا وہ ہندوستان چھوڑ کر جب پاکستان آ رہے تھے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان تمام تاریخی واقعات کی عکاسی کی گئی ہے نیشنل ہسٹری میوزیم لاہور میں، جو کہ گریٹر اقبال پارک میں مینار پاکستان کے بالکل ساتھ ہی موجود ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہاں نیشنل ہسٹری میوزیم میں موجود وہ تمام تاریخی واقعات جس کی عکاسی اس میں کی گئی ہے اس سے روشناس کروائیں گے، اور جن قائدین نے تحریک پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دی اس کے حوالے سے آپ کو ان کے تاریخی پہلو جو ہیں وہ بتائیں گے، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ ہم آج جس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اس کے لیے کس قدر محنت کی گئی اور قربانیاں دی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں ہسٹری میوزیم کے اندر، وہاں سے آپ کو تاریخ کے جو پہلو ہیں اس سے آپ کو روشناس کرواتے ہیں۔ اب میں یہ نیشنل ہسٹری میوزیم کے داخلی راستے پر موجود ہوں اور اندر جانے لگا ہوں، لیکن اندر جانے سے پہلے میں کچھ ہدایات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ویسے تو یہ ہر خاص و عام کے لیے پبلکلی اوپن ہے، اس کے کچھ ٹائمنگز ہیں۔ اس میں آپ ٹیوزڈے ٹو سنڈے یعنی منگل سے اتوار کے دن تک صبح 10 سے شام 6 بجے تک جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کے لیے 30 روپے ٹکٹ مقرر کی گئی ہے، داخلہ ٹکٹ۔ جو بڑے ہیں اڈلٹس جنہیں کہتے ہیں وہاں پر 80 روپے اس کی داخلہ ٹکٹ مقرر کی ہے، اور اگر کوئی فارنر یا غیر ملکی آتا ہے یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے 500 ٹکٹ مقرر کی گئی ہے۔ اور کچھ ہدایات ادھر بھی لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کو یہاں پر فالو کرنا ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں گریٹر اقبال پارک میں پکنک کے لیے بھی لوگ آتے ہیں تو پھر ادھر بھی آتے ہیں، تو کھانے پینے کی اشیاء آپ اس کے اندر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ محفوظ کی گئی ہیں جو ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور بھی اس طرح بہت ساری یہاں پر لکھی گئی ہیں ہدایات کہ کوئی بیمار جو ہے وہ اس کے اندر نہیں جا سکتا، میوزیم کے اندر کسی قسم کا کچرا جو ہے وہ نہیں پھیلایا جا سکتا، کوئی سگریٹ وغیرہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تو اب اندر چلتے ہیں اور مزید آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ہم میوزیم کے اندر آ چکے ہیں اور میرے ساتھ میوزیم کی جو مینیجر ہیں علیزہ خالد یہ بھی موجود ہے، اور ان کے ساتھ ہم ایک واک تھرو بھی کرتے ہیں، سارا یہ ہمیں بتائیں گی بھی اور آپ بھی ان کے توسط سے دیکھیں گے اور سنیں گے کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو اس کا سیکشن 1 ہے اس میوزیم کا، وہاں پر ہم آئے ہیں، جس کو یہ تاریخ کا تحفظ یا پریزرونگ ہسٹری کا نام اس کوریڈور کو انہوں نے دیا ہے۔ تو میڈم یہ بتائیں کہ یہاں پر سب سے پہلے کیا چیزیں ہیں اور یہاں پر کون کون سی چیزیں پریزرو کی گئی ہیں؟ گرینڈ ماں سیکشن میں موجود ہیں، ہمارا سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان ہے جو اس جگہ کو مینیج اور کیوریٹ کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ اورل ہسٹری انٹرویوز ہیں، ان لوگوں کے انٹرویوز موجود ہیں، اور ہم نے کچھ ڈاکیومنٹس بھی ڈیجیٹائز کیے ہیں، جیسے یہاں پہ امپیریل بینک آف انڈیا کا چیک ہے اور کچھ اور لیٹرز اور ڈاکیومنٹس ہیں۔ والز پر اگر آپ دیکھیں تو پکچرز اور ڈسپلے بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس اس میوزیم کو میں یہ سیکشن بنانے کا مقصد یہ ہے، گرینڈ ماں سیکشن ایمفسائزز کہ جو ایشیا کی سٹوری ٹیلنگ کلچر ہے ہم اس کو جو ہے انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ کہانیاں سنیں، وہ اور ہمارے میوزیم میں بھی جو اس طرح کی کہانیاں ڈسپلیڈ ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں۔ اچھا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جو بر صغیر پر قابض تھی، اس سے ہم نے آزادی بنیادی طور پر حاصل کی نا، اس نے تقسیم ہند کی، تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو تاریخ ہے وہ بھی یہاں پر درج ہے، جس میں انہوں نے کمپنی راج کیسے اپنا قائم کیا، پھر جنگ آزادی ہوئی، پھر برٹش راج آیا، اس کے بعد ایک بڑا انوویٹو کام یہاں پر یہ انہوں نے کیا ہے کہ ویژولز اور آڈیو جو ہے وہ یہاں پر انسٹال کی گئی ہے، اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں جی، ہم نے ہر اسکرین میں ایک تو آپ اورل ہسٹری انٹرویوز سن سکتے ہیں، جو لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیشن دیکھی، جو اس ٹائم زندہ تھے، انہوں نے جو واقعات دیکھے ان کو آپ ان کے انٹرویوز کو سن سکتے ہیں، ان لوگوں کو جو اس ٹائم زندہ تھے۔ دوسرا، ہم نے ہسٹری کو بہت آسان بنا کے اینیمیٹ کر کے بھی یہاں پر موجود ہے، تاکہ جو بچے آتے ہیں، جو اسکول کے لوگ آتے ہیں، وہ جان سکیں کہ مغل امپائر جب ختم ہو رہا تھا وہ کس طرح وہ ویک ہو رہا تھا، برٹشرز کیسے آئے، تو یہ ساری ہسٹری یہاں پر ڈسپلیڈ ہے۔ آپریٹ کرنا مشکل تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ آپریٹ کرنا ہے ذرا کر کے دکھائیں تھوڑا سا۔ یہ اب آپ اسکرین کو اگر کلک کرتے ہیں تو
یہ مووی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو انہوں نے ڈیجیٹلائز اور گرافیکلی پلے کیا ہوا ہے, اس میں آڈیو اسپیچز وغیرہ بھی ہیں. تو یہ کوریڈور جو ہے وہ سارا یہ برٹش راج کا ہے. آگے اب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو قائد ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح اور سر سید احمد خان, ان کے حوالے سے یہ ایک کوریڈور ہے. ان کی تصاویریں بھی یہاں پر موجود ہیں, ان کے لکھے گئے خطوط, ان کی بہت ساری جو ویڈیوز ہیں یا ان کی تقاریر ہیں وہ یہاں پر ہیں. آپ یہ ہیڈ فون لگا سکتے ہیں, کوئی بھی اگر آئے تو یہ ہیڈ فون ایسے لگائیں, یہاں سے آ کے پھر یہ اگر آپ اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں, یہ آپ نے پلے کیا تو یہ پلے ہونا شروع ہو گیا. اب یہ قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں وہ چل رہی ہیں, ان کی تاریخ, ان کی پیدائش, ان کے جو خاندان ہے اس کے حوالے سے ہسٹری ہے. تو یہ ساری آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ قائد اعظم صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے, یہ ایکچوئل فوٹیجز ہیں جو ان کے ریکارڈ کی گئی حقیقت میں, وہ ساری یہاں پر چلائی گئی ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ یہ سر سید احمد خان ہیں, اور اس کے بعد علامہ اقبال مفکر پاکستان, شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا کوریڈور بھی ہے. ان کی تقاریر بھی ہیں, ان کے جو خطوط ہیں ان کو بھی آڈیولی انہوں نے یہاں پر پریزنٹ کیا ہوا ہے. نیچے ان کی چل بھی رہی ہیں بہت ساری. تو اگلا کوریڈور جو ہے وہ پاکستان ٹائم لائن. اب برٹش راج سے آزاد ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ہم نے پھر ملک کو کیسے حاصل کیا. تو میڈم آپ ذرا اس طرف آئیں نا, تو یہ بتائیں کہ یہ 1940 کی ٹائم لائن سے یہ شروع ہو رہا ہے, یہ 1940 کی ٹائم لائن سے کی شروع ہو رہا ہے. 1940 میں لاہور ریزولوشن پاس ہوئی تھی. لاہور ریزولوشن وہ پہلا ڈاکیومنٹ تھا جس میں مسلمانوں نے ڈیمانڈ صرف یہ نہیں کی تھی کہ ہمیں رائٹس چاہیے بلکہ حقوق چاہیے, بلکہ انہوں نے کہا تھا اب ہمیں ایک نیا ملک چاہیے. تو لاہور ریزولوشن اس پارک میں جہاں پہ یہ میوزیم موجود ہے یہاں ہی پاس ہوئی تھی, اور اسی لیے ہم 1940 سے اپنی ہسٹری کو ڈسپلے کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت سے ایک نئے ملک کے بننے کا جو جدوجہد ہے وہ شروع ہوتی ہے. اچھا آگے چلتے جائیں, پھر 1942 ہے, یہ 1942 میں کیا ایونٹ پیش آیا تھا؟ سو 1942 سے لے کے اب آنورڈ جتنی بھی اسکرین ہے نا اس میں ڈفرینٹ مشن آ رہے ہیں. جیسے 1942 میں کرپس مشن آیا تھا, جو جنگ آزادی تھی اس جدوجہد میں کرپس مشن نے کچھ پرپوزلز بھی دیے. ہمارے پاس ورلڈ وار 2 بھی ہو رہی تھی دنیا میں, کوئٹ انڈیا موومنٹ چل رہی تھی. تو جتنے بھی ہسٹوریکل ایونٹس ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اچھا یہ اس کرپس مشن کی اور یہ جو لڑائی جھگڑا اس وقت ہو رہا تھا اس کی بھی یہ تصاویر ہیں, یہ ایکچوئل پکچرز ہیں جو یہاں پر انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں. اس کے بعد 1943 ہے, جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے لکھا گیا ہوا ہے کہ 6 رکنی کمیٹی بنائی جس میں نواب محمد اسماعیل خان, غلام مرتضیٰ, شاہ سید, حاجی ستار سیٹھ اور دیگر نے آل انڈیا مسلم لیگ کے دستور, ضابطوں اور پروگرام کے مطابق مختلف صوبائی شاخوں کی تنظیم, رابطہ اور ان کا اتحاد قائم کرنے کے حوالے سے یہ ان کا کوئی ڈیکلیریشن ہے غالباً ان کا یہ. اس کے بعد 1944 کی ٹائم لائن آتی ہے. یہاں پر آپ شملہ کانفرنس ہے جو ایک بڑی معروف شملہ کانفرنس کہا جاتا ہے, وہ قائد اعظم کی وہاں پر شرکت, اس کے بعد انہوں نے آگے جو بھی وہاں پر پارٹیسپیٹ کیا وہ ہے. پھر 1946 آ جاتا ہے, پھر کیبنٹ مشن پلان ہے. یہ اس پر تھوڑا سا پوچھتے ہیں میڈم, یہ کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں بتائیں جو ہمارے ویورز ہیں, یہ کیا ہے بیسیکلی؟ آئی تھنک کیبنٹ مشن پلان ہو گیا, جتنے بھی یہ جو پلانز اینڈ پہ آ رہے تھے, 3 جون پلان ہو گیا, ہمارے ڈویژن کے پاسبل سلیوشنز برٹش ہمیں دے رہا تھا. تو دس از ون آف دا سلیوشن جو وہ دے رہے تھے. اور ہمارے پاس یہ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈفرینٹ پلانز آتے رہے ہیں. پھر ہمارے پاس آگے جا کے ریڈ کلف ایوارڈ بھی موجود ہے. تو یہ سارے کہیں نہ کہیں ہسٹوریکلی سگنیفیکنٹ نیگوشیشنز تھیں جو چل رہی تھیں برٹشرز کی کانگریس سے اور مسلم لیگ سے. اچھا اب 46 کے بعد ہم 47 میں پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ ہمیں آزاد ملک جس میں ہم آج سانس لے رہے ہیں وہ ہمیں اللہ کے فضل سے مل چکا تھا. یہ 1947 کی ٹائم لائن ہے. اس میں جو کچھ ہوا وہ اس پہ بھی میڈم سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر اس کو کیسے آپ نے پورٹرے کیا؟ اچھا تو ہمارے پاس جتنی بھی 47 کی ٹائم لائن تھی, 46 کی وہاں پہ ایک انٹرم گورنمنٹ بھی بن گئی تھی, ان کو ہم نے پورٹرے کیا ہے. اور پہلی دفعہ ہمارے پاس 47 میں کشمیر ایشو بھی اوریجنیٹ ہوتا نظر آ رہا تھا. 49 میں جا کے UN کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے, ان کی تصویریں موجود ہیں. تو پورا سیکشن ایک ایئر وائز ڈویژن آف دیٹ پولیٹیکل ہسٹری ہے. اچھا اس کے علاوہ آگے بہت ساری اب پوری ٹائم لائن جو مجھے نظر آ رہی 1958 تک یا 60 تک مجھے یہاں پہ اس کوریڈور میں نظر آ رہی ہے, جو آگے سارے واقعات رونما ہوئے. اس میں یہ جنرل ایوب جو ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, سکندر مرزا ہیں ان کے بارے میں بھی ہے, اور باقی سارے جو لکھے ہیں مشرقی پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں, پورٹرے کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو اگلا کوریڈور ہے یہاں پر ہم چلتے ہیں, یہ لاہور ریزولوشن سیکشن اس کو کہا گیا ہے, جو قرارداد پاکستان
منظور کی گئی، پیش کی گئی، منظور کی گئی، وہ سیکشن یہاں پر بنا ہوا ہے. اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نوجوان سن بھی رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اپنی جو تاریخ ہے اس کو ریفریش کر رہے ہیں. جو ہے وہ لاہور ریزولوشن، یہ میں دیکھ رہا ہوں میڈم، یہ سنیے سے مراد کیا ہے؟ یہ جو انٹرویو موجود ہے مرال مراد خان کا، جو کہ بیٹی تھی نصیر الدین مراد کی، جنہوں نے مینار پاکستان کے آرکیٹیکٹ تھے. یہ مینار پاکستان کے جو آرکیٹیکٹ تھے مرال مراد خان، یہ ان کا آڈیو اسکرپٹ ہے؟ بالکل، ان کا آڈیو انٹرویو موجود ہے ان کی بیٹی کا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے چلتے ہیں اور اب مزید چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہاں پر جو گاندھی جناح ٹاک ہیں، مختلف چیزیں ہیں، وہ ساری یہاں پر ڈسپلے کی گئی ہیں. اس کے بعد پھر بہت سارے جو نقشہ جات ہیں اور لیٹرز ہیں، باقی ساری آگے جرنی ٹو پاکستان ہے. تو یہ ایف ای چودھری کے بارے میں ہے. دس از اے پن ہول کیمرا. ایف ای چودھری وہ کرسچن فوٹوگرافر تھے جنہوں نے زیادہ تر جو پارٹیشن ہے اس کو کور کیا. وہ ایک کرسچن تھے اور ان تصویروں کو لینا بہت مشکل تھا کیونکہ ایک پن ہول کیمرا بہت سلو آپریٹ کرتا ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری جو تصویریں موجود ہیں وہ ایف ای چودھری کی پکچر ہیں. ایس اے چودھری؟ ہاں، ایف ای چودھری. اوکے. یہ ان کے جو فوٹوگرافر جو تحریک پاکستان میں موجود تھے، ان کا کیمرہ بھی آپ نے دیکھ لیا. یہ ایکچوئل کیمرہ ان کا یہاں پر رکھا گیا، پن ہول کیمرہ اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی. تو یہ ورچوئل ریئلٹی والا بڑا لوگ اس پہ جو ہے وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں. وہ ذرا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر یہ جو ورچوئل ریئلٹی اور سیکشن کے بعد آگے اگر آپ چلتے جائیں جی تو یہ ہم سینیمیٹک واک تھرو سے واگا اسٹیشن پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیشن میں مائگریشن ہوئی، بہت سارے لوگ ٹرین کے ذریعے آئے، تو ہم نے ٹرین کے اندر ایک ورچوئل ریئلٹی ایکسپیرینس ہے جس کے تھرو آپ ایک بچی کی کہانی سن سکتے ہیں جو اس 1947 میں آ رہی ہے یہاں پہ. یہ ٹرین آپ نے اس کو اس کو عکاسی کی ہے جو واہگہ پہ لوگ آئے تھے. ایک جو نیچے والا پارٹ ہے وہ اوریجنل ہے، جو اوپر والا پارٹ ہے ظاہر سی بات ہے اس کو ہم نے کیوریٹ کیا ہے اور دوبارہ سے بنایا ہے. اور اس واگا اسٹیشن کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ لوگوں کو وہ میموریز یاد رہیں اور لوگوں کو ایکسپیرینس ملے جب وہ یہاں پر آئیں. ٹھیک ہے. تو ٹرین کے اندر بھی چلتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹرین کے اندر ایک ورچوئل ریئلٹی ایکسپیرینس ہے، تو وہ ویڈیو پہ تو نہیں آ پائے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ آڈیو وغیرہ آتی ہے اس میں؟ کیا آڈیو بھی نہیں آتی، وہ صرف بیٹھ کے ایک بندہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہو. چلیں اس کو بھی رہنے دیتے ہیں، ہم اگلا سیکشن کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ یہاں پر وہ ٹرین کے اندر ایک ورچوئل ریئلٹی کے مطابق جو اس وقت کے حالات تھے اس کی منظر کشی کی ہے. یہ کیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریفیوجی کیمپ کا ماڈل ہے. ریفیوجیز تھے جو ڈسپلیس ہو گئے تھے، جن کے گھر نہیں تھے، تو ان کو اس طرح کے کیمپس میں رکھا گیا. والٹن میں اور پارٹیشن کے وقت جو بارڈر ہے اس کے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ کیمپ لگائے گئے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اب اگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں. ہمارا جب گورنمنٹ آف پاکستان کا سیکشن ہے، جب پاکستان بن گیا تو ایون ہمارا جھنڈا کیسے بنا، پہلا ہمارا نیشنل اینتھم کیسے بنا، حفیظ جلندری نے اس کو کب لکھا، اس کی ٹیونز کیسے بنی، کتنے انسٹرومنٹس یوز ہوئے. یہ ہمارا سٹیزنز سیکشن ہے جس میں پاسپورٹ کی کہانی ہے کہ 1951 کے سٹیزنز ایکٹ کے تحت پاسپورٹ بنا. تو یہ ہمارا پاسپورٹ سیکشن ہے. اور پھر ہم نے ڈفرینٹ اداروں کو بھی جیسے نیوی، ایئر فورس، پولیس، آرمی، ان سب کو یہاں پر ان سب کے الگ الگ سیکشنز ہیں. اور یہ کچھ پریزیڈینشیل ایوارڈز ہیں جو پاکستان کے ہیں. تھوڑا سا ادھر آئیں ذرا جی، یہ لوگوں کو ایوارڈ بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جن شخصیات کے ایوارڈز ملتے ہیں وہ کون کون سے ایوارڈ ہیں. جو پریزیڈینشیل ایوارڈ ہوتے ہیں اس میں ہلال جرت ہے سب سے پہلے، پھر ستارہ جرت ہے، ستارہ بصالت ہے، تمغہ جرت ہے، تمغہ بصالت ہے، نشان امتیاز ہے، ہلال امتیاز ہے، ستارہ امتیاز ہے، اور اس طرح بے شمار یہاں پر انہوں نے ایوارڈ جو پریزیڈینشیل میڈلز ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں. اور آگے چلتے چلتے پھر یہ ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کا کوریڈور ہے، کس طرح انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنی خدمات سر انجام دیں. یہ ساری ان کی مختلف جو ہمارے اس وقت کے فوجی افسران تھے وہ سارے یہاں پر تقاریر ان کی اور جو بھی انہوں نے ایونٹس کیے وہ سارے یہاں پر موجود ہیں. تو لاسٹ میں بتائیں اور اس میں کیا ایسی ڈفرینٹ چیز ہے جو لوگ یہاں پہ آگے کرتے ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے؟ اچھا، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے وی آر ہے، ورچوئل ریئلٹی ایکسپیرینس ہے. ایک کیمرہ فرام دا پاسٹ ہے جس میں آپ قائد اعظم کے ساتھ ایک فریم میں ٹرانسپورٹ ہو کے پکچرز لے سکتے ہیں. ہم نے ویمن نیشنل گارڈ کا ذکر کیا ہے جو کہ بیگم رانا لیاقت علی نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی. اور ہمارے آگے جا کے ہماری فلم کی بھی تھوڑی سی ہسٹری موجود ہے. تو میوزیم میں آ کر ہسٹری کو جب آپ ڈسپلے ہوا دیکھتے ہیں تو دیٹس اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرینس. جی بالکل. اب مجھے تو بڑا اچھا لگا، امپریسو ہے کہ یہ جو سارا نیشنل ہسٹری میوزیم میں جو تاریخ یہاں پر رکھی گئی ہے، تاریخی اوراق رکھے گئے ہیں اور ہسٹری کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اس میں آپ نئی جدت جو یہ لے کے آئے ہیں ورچوئل ریئلٹی والی، اور سننا، دیکھنا اور سننا
یہ زیادہ اثر رکھتا ہے، بجائے اب لوگ پڑھنے کی طرف اتنے مائل نہیں ہیں۔ جب وہ آ کے دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں تو ان کے نالج میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب انہوں نے ایک نئی جو ہے ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں کہ 3 جو ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، جس میں اردو، پنجابی اور انگلش، اس میں بھی آپ آ کے جو تاریخ پاکستان ہے وہ یہاں پر سن سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے یا کوئی کم پڑھا لکھا ہے یا کوئی گاؤں وغیرہ سے آتا ہے یہاں پر وزٹ کرتا ہے تو وہ اپنی آسانی کے مطابق اس ساری تاریخ سے اپنے آپ کو روشناس کروا سکے۔ تو اب ہمیں بھی یہ جو پاکستان ہمیں ملا ہے 14 اگست 1947 کو، اس کی آزادی جو ہے اس کے تحفظ کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے آپ کو، ہمیں سب کو مل کے کردار ادا کرنا ہے، تاکہ جو قربانیاں دے کر یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے وہ رائگاں نہ جائے۔